لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لبيك يا علي لبيك يا علي لبيك يا علي يا مرتضى لعلي أنتمي حبه في دمي سيفه ملهمي هو الإمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. آج شب قدر کے بارے میں، شب قدر کی فضیلت اور اس کے اعمال کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ انا انزلنا سورہ قدر کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یقیناً شب قدر کی بہت اہمیت ہے، شب قدر میں جاگنے کی، شب قدر میں اعمال کرنے کی، شب قدر میں استغفار کرنے کی، ان تمام چیزوں کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ شب قدر میں کوئی بھی کام انجام دینا 1000 راتوں میں کام انجام دینے کے برابر ہے، اور خود اس کی عظمت جو ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اتنی زیادہ شب قدر کی اہمیت ہے، اور الحمدللہ تمام مومنین اعمال اور دعائیں اور سورے سبھی چیزیں انجام دیتے ہیں۔ روایت بھی بہت زیادہ ہیں، چنانچہ جناب فاطمہ کا طریقہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین اور جناب زینب ام کلثوم جب سے چھوٹے تھے تبھی سے ان کو شب قدر پوری رات جگایا کرتی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ آپ دن میں سلا دیتی تھیں اور رات میں جگاتی تھی۔ اگر رات میں کوئی سونے کی خواہش کرتا تھا تو اس کو کھانا یا کوئی چیز کھانے پینے کی دے کر جگانے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ بہت ہی فضیلت ہے اس میں جاگنے کی۔ چنانچہ ایک شخص امام صادق کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتا ہے، مولا میں پوری رات نہیں جاگ سکتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جاگنے کی کوشش کرو، اور اگر تم کو لگتا ہے کہ پوری رات نہیں جاگ سکتے ہو تو پھر رات کے پہلے حصے میں تھوڑی دیر سو جاؤ تاکہ آخر میں پوری رات تک جاگتے رہو۔ پیغمبر بھی ان راتوں میں، بلکہ پیغمبر کے بارے میں تو روایت ملتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخر کی جو 10 دن ہیں ان کی تمام راتوں میں جاگا کرتے تھے، اور دوسرے معصومین بھی بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اس رات میں جاگنے کی اور بیداری کی اتنی اہمیت ہے، پھر جاگ کر کریں کیا؟ اس سوال کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ شب قدر کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ دعائے جوشن کبیر ہے، 3 سورے ہیں، دعائے ابو حمزہ سمالی ہے، دعائے مکارم الاخلاق ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں جن کو پڑھ کر جو ہے 1000 مرتبہ انا انزلنا ہے، اور اسی طریقے سے 1000 یہ 2 رکعت نماز ہے، اور 100 رکعت نماز بھی مستحب ہے۔ ان سب کو پڑھ کر جو ہے وہ رات کو گزارا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہمیشہ صرف یہی سارے اعمال تو ہم پھر بھی نہیں کر پاتے؟ مثلا 100 رکعت نماز اگر پڑھیں اور 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھیں تو اسی میں پوری رات گزر جائے گی اور باقی عمل نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا ہمیشہ سارے اعمال جو ہیں وہ عام طور پر نہیں ہو پاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ ایک ہی لکیر پر چلتے رہیں، ایک ہی طریقے پر کام کرتے رہیں، یا اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں؟ آئیے ہم علماء کے بیانات دیکھتے ہیں۔ علماء شب قدر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین نقویان ایران کے بہترین مشہور خطیب فرماتے ہیں کہ اعمال شب قدر کی شرط صرف تسبیح کو گھمانا، زبان کو چلانا، یہ ذکر پڑھنا، یہ دعا پڑھنا، صرف یہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف یہی اعمال شب قدر نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ دل کو اس شب سے پہلے پاک کر لینا چاہیے، اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دل پر رحمتوں کے دروازے کھول لے۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ انسان تسبیح تو گھما رہا ہے، سورہ قدر تو بار بار پڑھ رہا ہے، اعمال قرآن کو ہاتھ میں بھی لیے ہوئے ہے، سر پر بھی رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے دل میں حسد ہے،
برائی ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ کسی کو معاف کر سکے، کسی کو بخش سکے، تو پھر ان اعمال کا جو ہے وہ ظاہراً کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے ایک تھوڑے سے ثواب کے۔ یہاں پر جو مہم چیز ہے میرے عزیزوں، اس شب میں سورہ قدر پڑھنا بہت مہم ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا بہت مہم ہے، سارے اعمال شب قدر جوشن کبیر بہت مہم ہے، لیکن ایک جو بہت مہم چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں مفاتیح الجنان کے حوالے سے یہاں پر عرض کرتا ہوں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، یعنی جو سن 306 ہجری میں پیدا ہوئے اور 381 ہجری میں جن کی وفات واقع ہوئی، یعنی امام زمانہ کے نائب کے زمانے کے ہیں جناب شیخ مفید شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ مجھ سے علماء امامیہ کے اجتماع میں میرے ایک استاد نے لکھوایا، یعنی شیخ صدوق کو ان کے ایک استاد نے لکھوایا کہ جتنے بھی شیعہ علماء ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے۔ شیخ صدوق کو ان کے ایک استاد نے لکھوایا کہ جتنے بھی شیعہ علماء ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جو شب قدر میں اپنی رات کو علمی بحث اور گفتگو میں اور دینی مسائل میں گزارے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی دعائیں اپنی جگہ پر ہیں، نمازیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں سن 306 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 81 میں وفات ہو گئی، یعنی امام کے بہت ہی قریب زمانے کے عالم دین ہیں اور شیخ مفید ان کے استاد ہیں جناب شیخ صدوق کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں بہترین اور مہم اعمال کیا ہے؟ اپنے رات کو بیدار رہ کر علمی گفتگو میں گزارنا۔ اب میں یہاں پر ایک اپنے ہمارے ہم زمان عالم دین آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی کی بات آپ کی خدمت میں شب قدر کے بارے میں پیش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں علم حاصل کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ شب قدر میں علوم الہی حاصل کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ علم کو سننا، تفسیر کو سننا، معارف دین کو سننا اور ایسے جلسات اور پروگرام معین کرنا جس میں تفسیر، حدیث اور احکام کو بیان کیا جائے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے شب قدر میں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر انسان یہ نہیں کر سکتا ہے، فرماتے ہیں اگر انسان یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی رات کو دعا، عبادت اور نماز وغیرہ میں گزارے، یعنی پہلا مرتبہ تفسیر کا ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے اس سال ہم نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ آخری شب قدر جو 23ویں شب قدر کی رات ہے، اس میں اپنے پروگرام کے درمیان ایک چھوٹا سا سیکشن تفسیر قرآن کا رکھا جائے۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ قرآن کے اعمال اور دعائے جوشن کبیر اور سورہ تمام چیزوں میں حصہ لیتے ہیں برابر سے، ویسے ہی آپ حضرات سے گزارش ہے تفسیر قرآن کا جو سیکشن ہوگا اس میں بھی حصہ لیں۔ اس کا ٹائم انشاءاللہ یوٹیوب پر اور واٹس ایپ وغیرہ پر آپ حضرات کی خدمت میں لنک کے ذریعے سے بھیجا جائے گا۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کاروان امام یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، چونکہ سبسکرائبرز کم ہونے کی وجہ سے بہت سی مشکلات پیش آ رہی ہیں، ویڈیوز بیچ میں کٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔